بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز ناظرین و سامعین کو ماہ رمضان کا 11واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر بشیر نجفی۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق 5 ایسے اعمال ہیں جن کے جلدی بجا لانے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد دفن کیا جائے، اور اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنے میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اگر تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کی جائے، اس ڈیلے نہ کیا جائے۔ چوتھا کام ہے جی اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کرنے اس گناہ کے سرزد ہونے کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ آخری اور 5واں کام اگر مہمان گھر پر آ جائے تو اس کی ضیافت میں جلدی کرو۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ان 5 جو کام ہیں جن میں حضرت علی فرماتے ہیں جلدی کیا جانا چاہیے، ان کو جلدی بجا لانا چاہیے۔ بہرحال آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جھوٹ، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جھوٹ جو ہے یہ کیا ہے، جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے، جھوٹ اگر بولنے کی ضرورت کہیں پڑ بھی جائے تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ہم یہ علامہ صاحب سے پوچھیں گے، آج اس پہ تفصیل سے ہماری بات ہوگی۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے ویسے تو بہت چھوٹا سا ایک موضوع ہے، لیکن دیکھنے میں اور سمجھنے میں تو چھوٹا ہے، لیکن اس کی فضائل و برکات جو ہیں اگر سچ بولا جائے تو اس کے بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ فضیلت رمضان میں آپ سے روزانہ کی طرح آپ سے محو گفتگو ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پہ یہ ہوا کہ آج اس ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، جس کی سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں سے یہ عرضی پیش کروں گا کہ وہ اس عشرہ کی دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر جو ہمارا موضوع ہے جھوٹ، اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے قرآن اور حدیث کے حوالہ سے۔ دوسرا عشرہ کی دعا میں گزارش کروں گا سبھی سے کہ وہ سب اس دعا کو یاد بھی کریں، اور اس عشرہ میں روزانہ اس دعا کا اہتمام بھی فرمائیں۔ دوسرا عشرہ کی دعا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں، استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے، اس میں بندہ اللہ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتا ہے کہ استغفر اللہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، ربی اے میرے رب، من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور تیری طرف ہی میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں، تیری طرف ہی میں لوٹتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ، تو رب کی مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی لغزشوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آئندہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آئندہ کے لیے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، جھوٹ، رمضان کا روزہ بھی رکھا ہو اور بندہ جھوٹ بھی بولے، اگر روزہ رکھ کے بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا روزہ، جھوٹ جو ہے اس کے روزے کو بھی مردود کر دیتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، اپنے معاملات میں جھوٹ کو مقدم رکھتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ رب کا قرآن فرماتا ہے، رب کا فرمان ہے، رب کا اعلان ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تو مہینہ رحمت کا ہو، عشرہ مغفرت کا ہو، عشرہ بخشش کا ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہمتاً گوش ہر بندے پہ نازل ہو رہا ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر ایک پہ کے حال پہ شامل حال ہو، لیکن وہ بندہ جھوٹ بول کر اب اللہ کی اس رحمت سے دور بھی ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہو جائے، اور مایوس بھی ہو جائے، اور مردود بھی ہو جائے، بڑا ہی بدبخت اور بدنصیب ہے وہ شخص۔ تو اللہ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی پہ لعنت کی جاتی ہے تو وہ بندہ اس کی رحمت سے، اس کی محبت سے، اس کی لطف و عطا سے، اس کی کرم نوازی سے، اس کی عطاؤں سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو جب رب کی رحمت سے بندہ دور ہوگا تو رب کی لعنت جس پہ ہو تو وہ بندہ دنیا میں بھی ناکام ہے، دنیا میں بھی نامراد ہے، دنیا میں بھی وہ ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ ناکامی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ کبھی بھی بندہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، ہماری بہت ہی مفید گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد آئیں گے اور یہیں سے شروع کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز عوامی تکا اینڈ عوامی نیو فیملی ہال، کالی مرچ سے تیار کردہ عوامی مٹن چاپ، عوامی مٹن کڑاہی، عوامی فرائی فش، عوامی گرل فش، عوامی کستوری تکا اسپیشل، عوامی مٹن ملتانی چاپ اسپیشل، عوامی چکن کڑاہی، عوامی چکن ملائی تکا اسپیشل، عوامی چکن ریشمی کباب اسپیشل، عوامی چکن کباب، عوامی چکن تکا، عوامی بٹیر باربیکیو۔ نوٹ: برتھ ڈے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ ایڈریس: نیو مارکیٹ، جی ٹی روڈ،
راہوالی کینٹ گجرانوالہ. MD محمد سجاد 0300 6436 247. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب، اور ہماری گفتگو جھوٹ پر ہو رہی تھی. اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جھوٹ جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے. جی علامہ صاحب. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قرآن کی آیات مبارکہ کے حوالہ سے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب اگر اسی بات کو ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو اس حدیث کے جو راوی ہے وہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، راوی کا نام حضرت ابن مسعود ہے، اور اس کا عربی متن کچھ اس طرح سے ہے: عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار. رواہ المسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے. سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جھوٹ جو ہے یہ فسق و فجور ہے، یہ برائی ہے، اور یہ برائی بندے کو دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے. ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے جھوٹ بولنا. تو جب آپ سچ بولتے ہیں، حق و صداقت پہ مبنی گفتگو کرتے ہیں، حق و صداقت کی بنا پہ آپ کسی سے کلام کرتے ہیں، آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو سچ پہ مبنی کرتے ہیں. جب کسی سے بات کرتے ہیں تو صاف کرتے ہیں، جب کسی سے بات کرتے ہیں تو صاف اور شفاف کرتے ہیں. اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی کسی قسم کی نفاق کی ملامت نہیں ہوتی، اس میں نفاق کو نہیں ملایا جاتا، نہ اس میں نفاق کی ملاوٹ ہے، نہ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اور سچ پہ بات کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اسی بات پہ، اسی کلام پہ، اسی قول پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا. یعنی اس کا سچ بولنا اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اور دیکھ لیں آپ قبلہ، مجھے یہاں پر ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ، میں گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن میں گناہوں کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. بے شک. اور وہ شخص پھر رات کے اندھیرے میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ دیوار کراس کرنے لگتا ہے کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھا کہ رات کو تم نے کیا کام کیا ہے، تو اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا ہوا عہد ہے وہ میں پورا نہیں کر رہا. تو وہ چوری سے بچ گیا. اسی طرح جب بھی وہ کوئی برا کام کرنے لگا تو اس کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے تو میں ان کو کیا بتاؤں گا، کیا جواب دوں گا. تو کتنی بڑی بے شک. پروفیسر صاحب بڑی اعلیٰ بات آپ نے بیان فرمائی کہ میں وہی عرضی پیش کر رہا ہوں کہ ان الصدق بر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ جو ہے وہ نیکی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، کہ جھوٹ جو ہے یہ فجور ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے.
اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور جو ہے یعنی جھوٹ جو ہے بندے کو دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ دوزخ، وہ جہنم جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہیں، وہ دوزخ جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں بار بار اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بار بار اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے وہ جنت کی طرف اپنا رستہ بناتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا رستہ دوزخ کی طرف بناتا ہے۔ اب اللہ کی ذات نے انسان کو اختیار عطا فرما دیا، اللہ کی ذات نے انسان کو مکلف بنا دیا کہ اگر تو سچ بولے گا تو سچ پہ اللہ تجھے جزا بھی دے گا اور جنت بھی عطا کرے گا، اگر تو جھوٹ بولے گا تو تیرے جھوٹ کی بدبو سے، تیرے جھوٹ کی نحوست سے جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ 1 میل تک تجھ سے دور چلا جائے گا۔ اور جھوٹ جو ہے بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ جو ہے بندے کو تباہ کر دیتا ہے، جھوٹ جو ہے بندے کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج کے دور میں آج ہم جھوٹ بولنے میں ذرا بھی شرماتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ جو ہے بڑی دیدہ دانستہ اور دلیری سے بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے نا، آپ ذرا تھوڑا سا آپ غور فرما لیجئے، آپ کسی دکان پہ جائیں تو جو دکاندار ہے اس کو اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے، اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، کسی آپ فیلڈ میں چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو سچ بولنے والے کم نظر آئیں گے، اور جھوٹ کے جو شہزادے ہیں، جھوٹ بولنے والے جو ہے وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، جھوٹ بولنے سے اس کے کاروبار میں برکت نہیں رہتی، جھوٹ بولنے سے اس کے اعمال میں برکت نہیں رہتی، جھوٹ بولنے سے اس کی نمازوں میں وہ حلاوت نہیں رہتی، نماز میں وہ سرور نہیں رہتا، وہ سکون نہیں رہتا، نماز میں جو اللہ تعالیٰ سے اس کو راز و نیاز کی بات کرنی چاہیے جھوٹ کی وجہ سے وہ راز و نیاز کی بات نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بولنے سے بندہ اپنی نظر، اپنے زمین اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی نظر میں گر جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صدہ افسوس، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ کر دینے کے باوجود پھر بھی بندہ جو ہے ندامت کے آنسو نہیں بہاتا، پھر بھی اس پہ کف افسوس نہیں ملتا، پھر بھی اس پہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور تائب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات نے انسان کو یہ دنیا کی زندگی میں یہ موقع عطا کیا ہے کہ اگر تو سچ بولے گا تو تیرے لیے میں نے جنت میں تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے، اگر جھوٹ بولے گا تو تیرے لیے دوزخ جو ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور دوزخ میں جانا تیرا مقدر بن چکا ہے۔ اور اسی حوالہ سے ایک اور حدیث میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت یہ حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ابن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف میں اگر میرے بعد کوئی عدل و انصاف میں مشہور ہوا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی آپ کی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ آقا دو جہاں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اب یہ دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جھوٹ کو ہم جناب والا اس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور الغرض کہ
کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو خدا کی لعنت بھی ہمارے اوپر ہوتی ہے. تو جس پہ رب کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو، اس پہ رحمت اس کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، کیسے میں، علم میں، عمل میں، جھوٹی قسم کھا اس میں کر برکت نہیں آ سکتی، اس میں رحمت نہیں آ سکتی. اور جو آپ فرما رہے ہیں جھوٹی قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی ہے. یہ کاروباری لوگوں کے لیے مطلب جھوٹ یہ بولتے لمحہ ہیں. فکر ہی ہے میرے ان دوستوں کے لیے، میرے ان بزرگوں کے لیے، میرے ان شہریوں کے لیے، میرے ان پیاروں کے لیے جو کاروبار کو کرتے ہیں اور پھر اس بات کا بھی وہ رونا روتے ہیں، ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنی جناب والا اسٹرگل کرتے ہیں، رات دن ہم نے یہ کر دیا ہے لیکن ہمیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. تو برکت کیسے ہو جب رب کی لعنت ہو؟ تو برکت کیسے آ سکتی ہے؟ آؤ میں آپ کو اس کا ایک آسان سا حل بتاتا ہوں. آؤ میں آپ کو اس کا ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج ہی جھوٹ سے اجتناب کیجئے، آج ہی جھوٹ سے پرہیز کیجئے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیجئے. پھر دیکھنا رب کی رحمتیں بھی آئیں گی، اس کی برکتیں بھی آئیں گی، اس کی انوار و تجلیات کی بارشیں بھی ہوں گی. اور پھر آپ تھوڑا بھی کاروبار کرو گے تو اللہ اس میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیجئے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ جو ہے وہ 1 میل تک اس سے دور چلا جاتا ہے. تو اندازہ لگا لیجئے نا ذرا، تھوڑا سا غور فرما لیجئے کہ جب ہم تو بولتے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، پتہ نہیں نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ایک جھوٹ کیا، ایک جھوٹ بولنے سے رحمت کا فرشتہ کتنے میل دور چلا جاتا ہے. اور دیکھیے نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ اس میں بولنا پڑتا ہے. تو ایک جھوٹ بولنے پہ اللہ کی لعنت. بالکل ٹھیک. تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جب آپ نے 100 جھوٹ بولا تو کتنی رب کی لعنت کی برس نہیں ہوگی. وقتی طور پہ جھوٹ بولنے سے فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ذلت اور رسوائی ہے جو فار ایور انسان کے اوپر جو ہے وہ ذلت کا توق جو ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، وہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. جاوید کلاتھ ہاؤس، فیشن، کلر اور گلیمر کا خوبصورت کمبینیشن. ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں. جاوید کلاتھ ہاؤس، صفائر، پھلکاری، گل احمد، الکرم، نشاط، وانیہ، جمرہ، مرجان، 5 اسٹار فردوس، الحمرا، اتحاد. تمام برانڈز کی میچنگ بھی دستیاب ہے. جاوید کلاتھ اینڈ سٹائل گارمنٹس، بیبی گارمنٹس کی تمام ورائٹی، پینٹ، شرٹ، کرتی، ٹائٹ، فراک، لہنگا، بیبی سوٹنگ اور اسکول یونیفارم، بیبی کیئر کی تمام امپورٹڈ اور لوکل ورائٹی. چوائس آف انٹیلیجنٹ پیپل. پروپرائٹر محمد جاوید. کانٹیکٹ نمبر 0302 6419 808. شاہد محمود 0301 644 2090. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ امجد علی مراتبی صاحب، جو جھوٹ کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کافی اچھا لیکچر دے رہے تھے، ہمیں کافی اچھی باتیں سمجھا رہے تھے. اب مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. جی علامہ صاحب. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا فرشتہ ہے اس سے 1 میل تک دور چلا جاتا ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی کا نام حضرت صفوان بن سلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام کا جنگ غفیر تھا اور جید صحابہ کرام موجود تھے. تو ان کی موجودگی میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. اب وہ کیسا منظر ہوگا؟ وہ منظر کو ذرا تصور تو کریے. ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے، اپنے وہم و گمان میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے
ماشاء اور پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا جا رہا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اب سوال کیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ صحابہ کرام کا یہ جملہ تھا، اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، میرا تن من دن سب کچھ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ ذرا ارشاد فرمائیے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کین ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، دوسرے عیب تو اس میں آ سکتے ہیں، دوسرے عیب اس میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن جھوٹ مومن کے قریب بھی نہیں جاتا، جھوٹ مومن کو چھوتا بھی نہیں ہے، اور مومن جو ہے وہ جھوٹ سے کوسوں دور رہتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پتہ کی بات ہمیں بتائی، کتنی مثبت بات بتائی کہ اگر دوسرے عیب بندے میں ہوں تو بندہ جب اللہ سے توبہ تائب ہوتا ہے، معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جھوٹ جو ہے، جھوٹ کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کی لعنت اس پہ ہو رہی ہے، رحمت کا فرشتہ اس سے دور ہو رہا ہے، اور جھوٹ جو ہے بندے کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سامعین کے لیے، کہ جو کاروبار تو کرتے ہیں، جو اپنی اشیاء کو فروخت کو تو کرتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس جھوٹ کے موذی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس جھوٹ کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق اور سچ پہ مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات حق کہنے کی، حق سننے کی، حق بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا گو ہوں اپنے سامعین کے لیے، اپنی اس ٹیم کے لیے، فضیلت رمضان کی پوری ٹیم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کو سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں ان سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہماری اولاد میں اللہ کی ذات ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام، دین متین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو ہم نے سنا ہے، جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا ہے، جو آپ سے میں آپ تک میں بات جو پہنچا سکا ہوں، اللہ اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، مصیبتیں اپنی رحمت سے اور رمضان کی برکتوں سے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں ناظرین کرام، اختتام پہ میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول ہے اس پہ پروگرام کا اختتام کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ صاحب سے کہ وہ چند اشعار نعت رسول مقبول کے سنائیں۔ اللہ 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 اللہ
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں بھی تو کہوں میرے مولا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اللہ 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 اللہ، ہندائے کرم خوش بختاں دے احسان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا۔ اللہ 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 اللہ